میں شادیوں پر پرانے لہنگے سپلائی کرتی تھی۔ ایک روز ایک امیر آدمی کے گھر سے لہنگا خریدنے گئی۔ کہنے لگا، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ قیمتی ہے، چاہو تو پہن کر دیکھ لو۔ میری بھی شادی قریب تھی، سوچا جب اتنے پیسے بھرنے ہی ہیں تو پہن کر دیکھ لیتی ہوں، پسند آیا تو اپنی شادی پر پہن لوں گی۔ لیکن جیسے ہی لہنگا پہن کر نکلی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اس رات میں نے اپنے کام کے دوران عجیب و غریب لوگوں کو دیکھا تھا، لیکن یہ گاہک عجیب تھا جو مجھے پچھلے 10 دنوں سے نہ لہنگا فروخت کر رہا تھا نہ انکار کر رہا تھا۔ کبھی کبھی مجھے ایسے لوگ ملتے ہیں کہ کیا بتاؤں۔ میں عورت تھی اور اس بات کا وہ فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ کوئی بھی مجھے کم پیسوں میں قیمتی لہنگا دینے کو تیار ہوتا، لیکن اس کا طلب کچھ اور ہوتی۔ کسی کا اپنے کاروبار سے زیادہ مجھ پر دھیان ہوتا، یوں جیسے انہوں نے کبھی کوئی عورت دیکھی نہ ہو۔ ایک بار تو ایسا ہوا کہ مارکیٹ میں ایک گاہک کو پیسے پکڑاتے وقت اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس دن تو مجھے بہت ہی غصہ آیا۔ اگر میں غریب نہ ہوتی تو یہ کام کبھی نہ کرتی، لیکن میری مجبوری تھی، مجھے ہر صورت یہ کام کرنا تھا۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا خود کو انجان لوگوں سے الجھتے پایا تھا۔ اماں کو میرا کچھ خیال نہ تھا، اسے بس پیسوں سے مطلب تھا۔ میں دن بھر میں کہاں آتی جاتی تھی اس نے کبھی نہ پوچھا۔ کسی گاہک نے میرے ساتھ بدتمیزی کی یا میں نے کسی گاہک کو گالیاں دی، اماں کو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ بس شام کو یہ پوچھتی تھی کہ آج کتنی کمائی ہوئی، اور چپ کر کے خاموشی سے سارے پیسے اماں کے ہاتھ پر رکھ دیتی۔ کبھی کچھ نہ رکھا، یہ اماں کی مرضی ہوتی کہ وہ مجھے کھانے کے لیے کتنے دیتی۔ اماں کا بھی یہی کاروبار تھا۔ اکثر میں سستا لہنگا مہنگے داموں لے آتی تو اماں میرا جلوس نکال دیتی اور کہتی کہ تم اتنے سالوں سے یہ کام کر رہی ہو، تمہیں ابھی تک سمجھ نہیں آیا؟ تمہیں ابھی تک مال کی قیمت کا احساس نہیں ہوا؟ تمہیں ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ کس کام کے کتنے پیسے دینے ہیں؟ اماں کی یہ باتیں میں خاموشی سے سن لیتی، میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اکثر مجھے اپنا آپ اس گھر میں اجنبی لگتا، اکثر مجھے اماں اجنبی لگنے لگ جاتی، ایسا لگتا جیسے میں اس دنیا کی نہیں ہوں۔ کبھی کبھی مجھے اپنا آپ بہت عجیب لگتا۔ مجھے اپنی زندگی کے گزرے سالوں کے بارے میں کچھ یاد نہیں تھا، نہ مجھے اپنا بچپن یاد تھا اور نہ ہی کچھ اور۔ ایک دن اماں سے پوچھا تو بتانے لگیں کہ تیری شادی میں نے کم عمری میں کر دی تھی، لیکن تیرا شوہر نشئی نکلا، وہ نشہ کر کے تجھے مارتا پیٹتا۔ ایک دن اس نے تجھے خوب مارا، اتنا مارا کہ تو بے ہوش ہو گئی کیونکہ تیرے سر پر چوٹ لگی تھی۔ اس نے تجھے طلاق دے دی اور جب تو ہوش میں آئی تو سر پر لگنے والی چوٹ کی وجہ سے تو اپنی یادداشت کھو بیٹھی۔ یہ باتیں بتاتے وقت اماں کے چہرے پر عجیب سا دکھ تھا، عجیب رنج اور ملال تھا۔ میری تو ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہونے لگی۔ میں نے اتنی خوفناک زندگی گزاری تھی، اوف! یہ سوچ کر خوف محسوس ہونے لگتا۔ اچھا ہوا میری یادداشت چلی گئی، ورنہ بھلا میں کیسے جی پاتی؟ پر دوسری جانب مجھے اپنا آپ ادھورا ادھورا محسوس ہوتا، یوں لگتا جیسے مجھ سے کوئی کھو گیا ہے، جیسے کچھ کمی ہو میری زندگی میں، لیکن کچھ بھی سمجھ نہیں آتا۔ میں کسی روبوٹ کی مانند صبح سویرے گھر سے نکل جاتی اور پرانے لہنگوں کو خرید و فروخت کر کے شام ڈھلے واپس آ جاتی۔ کوئی جذبہ، کوئی امنگ دل میں نہیں اٹھتی تھی۔ لوگوں کی بدتمیزیوں کو خاموشی سے سہنا پڑتا۔ مجھے زیادہ بھید بھاؤ نہیں آتا تھا، نہ میں زیادہ بحث کرتی تھی۔ ایک لہنگے پر کم منافع بھی میں اسے فروخت کر دیتی، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے میرے ساتھ عجیب سے واقعات ہو رہے تھے۔ کچھ دن پہلے اماں کو کسی نے امیر سوسائٹی کا بتایا تھا، جہاں پر امیر لوگ قیمتی اور بیش قیمتی لہنگے سستے داموں فروخت کر رہے تھے۔ اماں سن کر بڑی خوش ہوئی۔ اماں وہاں خود جانا چاہتی تھی، لیکن پھر پتہ نہیں کیا سوچ کر اماں نے مجھے وہاں جانے کو کہا۔ اماں نے کہا، تم لڑکی ہو، تمہیں زیادہ اچھے لہنگے مل جائیں گے، تم جاؤ۔ اور چار ناچار مجھے جانا پڑا۔ 2 گھنٹے کے سفر کے بعد جب میں وہاں پہنچی تو یہ اتنی بڑی سوسائٹی تھی کہ مجھے دیکھ کر سمجھ ہی نہ آیا کہ کس طرف جانا ہے۔ میں نے بیگ دیکھا تو میرے سانس خشک ہو گئے، کیونکہ میں نے جس گھر لہنگا لینے جانا تھا وہ میں گھر ہی بھول گئی تھی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مکان نمبر 45 یا پھر 47۔ میں کافی دیر سوچ بچار کرتی رہی۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو مکان نمبر 45 ڈھونڈنے لگی اور سوچا دونوں گھروں میں باری باری چلی جاؤں گی۔ آدھا گھنٹہ گھومنے کے بعد جب میں مکان نمبر 45 کے سامنے پہنچی تو مجھے ایک زوردار سا چکر آیا۔ سر میں عجیب سا درد اٹھا تھا۔ اماں نے بتایا کہ میرے سر پر چوٹ لگی تھی، پر پہلی بار میرے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ سر میں ایسا درد ہو۔ جب کچھ دیر بعد طبیعت سنبھلی تو میں نے گھر کی بیل بجائی، پر کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ یہاں کوئی گارڈ بھی نہیں تھا۔ میں کافی دیر کھڑی رہی، تب ایک گزرتے ہوئے آدمی نے بتایا کہ یہاں کوئی گارڈ نہیں ہے، ضروری کام سے آئی ہو تو اندر چلی جاؤ۔ مجھے سن کر حیرت ہوئی کہ اتنے بڑے بنگلے کے مالک نے ایک گارڈ بھی نہیں رکھا۔ جب میں نے وزنی گیٹ کو تھوڑا سا دھکا دیا تو وہ کھل گیا۔
दरवाज़ा वाकई खुला हुआ था और फिर मैंने अल्लाह का नाम लेती घर में दाखिल हो गई। अंदर मुझे कोई भी नजर नहीं आया। मैं सीधा चलती गई और दरवाज़ा खोलकर लाउंज में दाखिल हो गई। मैं पहली बार इतने बड़े घर में आई थी। मेरा दिल धक धक कर रहा था, पर घर में चारों जानिब खामोशी छाई हुई थी। मैंने डरते डरते आवाज़ लगाई, कोई है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने एक दो बार मजीद पूछा, लेकिन बेसूद। और जब मैं वापसी के लिए पलटी तो मुझे पीछे से आवाज़ आई, जी क्या चाहिए आपको? और मेरे कदम रुक गए। मुझे यूं लगा जैसे मैंने ये आवाज़ बहुत बार सुनी हो। और जब मैंने पलटकर देखा तो मेरे सामने एक वजी मर्द था। उस आदमी के तासुरात मुझे देखने के बाद बदल गए। उसकी आंखों में हैरत उतर आई और वो मुझे यूं देख रहा था जैसे मैं कोई भूत हूं या उसने कोई भूत देख लिया हो। जी मैं दुल्हनों के पुराने लहंगों का कारोबार करती हूँ, वो मैं लहंगा लेने आई थी। उसे पत्थर का बुत बने देखकर मैं खुद ही बोल पड़ी, मुझे पता चला था कि आप कम कीमत पर कोई लहंगा बेच रहे हैं। मैं इसीलिए आई थी। जाने क्यों मैं अपनी सफाइयां देने लगी, लेकिन वो फिर भी कुछ ना बोला और मुझे देखता रहा। मुझे लगता है मैं गलत घर में आ गई हूँ, मैं चलती हूँ। मैं तेजी से वापसी के लिए पलटी, रुको। और उसकी भारी मर्दाना आवाज ने मेरे कदम जकड़ लिए। मुझे रुकना पड़ा। तुम्हारा नाम क्या है? वो दो कदम चलता मेरी जानिब आया। जी, मैं बौखला गई। कब से ही काम कर रही हो? वो पूछने लगा। मैं जी बचपन से यही काम कर रही हूँ। और कहाँ रहती हो? वो जैसे मेरा इंटरव्यू लेने लग गया था। मैं घबरा तो गई थी, मगर मेरे जहन पर लहंगा सवार था। मैंने उसे अपना पता बता दिया। लहंगा चाहिए? आओ मेरे साथ। वो एक कमरे की जानिब बढ़ा और मुझे उसके पीछे जाना पड़ा। जाने कैसा घर था जो इतनी वीरानी छाई हुई थी। यहाँ कोई भी नहीं था। वो मुझे एक खूबसूरत से कमरे में ले गया। वहां जाकर उसने एक दीवार गिर अलमारी से खूबसूरत लहंगा निकाला। वो ऐसा लहंगा था जिसे देखकर मेरी आंखें मुतहय्यर रह गई। मैं अपनी जिंदगी में ऐसा लहंगा पहले कभी नहीं देखा था। वो कहीं से भी पुराना नहीं लग रहा था। वो इतना चमक रहा था जैसे कभी किसी ने उसे छुआ भी ना हो। ये कितने में देंगे आप? मेरा दिल किया फौरन लहंगा ले लूं, पर उसने जो कीमत बताई उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। उसने कहा, ये लहंगा मैं तुम्हें 20 लाख में दे दूंगा। मेरी तो इतनी औकात भला कहाँ थी। मैं ज्यादा से ज्यादा 20,000 का लहंगा ले सकती थी। 20 लाख का तो सपने में भी नहीं सोचा था। मेरी आंखों के जुगनू बुझ से गए थे। नहीं साहब, मैं ये नहीं ले सकती, माफ कीजिएगा। मैं तेजी से पलटी और उसने मुझे फिर से रुकने का कहा। तुम इस लहंगे के कितने पैसे दे सकती हो? वो पूछ रहा था। ये लहंगा बेशकीमती है, मैं इसकी कीमत नहीं लगा सकती, क्योंकि ये मेरी पहुंच से ही बाहर है। मेरा जवाब सुनकर उसने पूछा, तुमने आज तक सबसे महंगा लहंगा कितने में लिया है? मैंने उसे बताया कि मैंने आज तक सबसे महंगा लहंगा 20,000 का लिया है। वो सोच में पड़ गया और कहने लगा, कल आना, मैं तुम्हें ये लहंगा 20,000 में दे दूंगा। उसकी बात सुनकर तो मैं हैरान रह गई और फिर वापस आ गई। अम्मा ने ये पूरी बात सुनकर मुझे डांटा और कहा कि आज कुछ भी नहीं किया, तुमने पूरा दिन जाया कर दिया। पर सच तो ये था कि मैं अम्मा को कैसे बताती कि उस घर से आने के बाद मेरे जिस्म में जान ही नहीं थी। मुझे अपना वजूद बेजान सा लग रहा था। मैं मुंह लपेट कर लेट गई। अम्मा बता रही थी कि मेरा कोई रिश्ता आया था, लड़का अच्छा था और अम्मा मेरी शादी करना चाहती थी। इस सब से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैंने अम्मा की किसी बात का जवाब नहीं दिया। मैं सारी रात उस लहंगे के बारे में सोचती रही कि उसे पहनने वाली कितनी खुशनसीब थी। यही सोचते सोचते मैं सो गई और पूरी रात अजीबोगरीब ख्वाब नजर आते रहे। मैंने खुद को वो लहंगा पहने देखा और सुबह होते ही मैं कुछ खाए पिए बिना ही इतनी गर्मी में 2 घंटे का सफर तय करके उस बंगले में पहुंच गई। वो आदमी आज भी वहीं था। मुझे देखते ही वो उठ खड़ा हुआ, मुझे बिठाया और मुझे जूस पिलाया। मुझे उसके रवैये ने उलझन में डाल दिया था। जब मैंने जूस पी लिया तो उसने पूछा कि एक दिन का कितना कमा लेती हो? मैंने साफ साफ बता दिया। वो खामोशी से सुनता रहा और फिर उठकर बाहर जाने लगा। जाते हुए उसने कहा कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम यहीं रहना। और फिर वो चला गया। कमरे में स्प्लिट एसी चल रहा था और लहंगे की लालच में मैं बैठी रही। जब काफी देर गुजर गई तो मैं बेड पर तकिया लेकर लेट गई। न जाने कब आंख लग गई, कितनी देर सोती रही। और जब उठी तो वो शख्स सामने ही सोफे पर बैठा था। बाहर शाम हो चुकी थी। उसने 5,000 का नोट मेरे सामने रखा और कहा, ये ले जाओ, लहंगे पर बात हम कल करेंगे। मैं खामोशी से वापस आ गई और फिर पूरे 10 दिन ऐसे ही चलता रहा। इधर अम्मा ने मेरी शादी पक्की कर दी। 10वें दिन में उसके पास गई तो उसने कहा कि एक शर्त पर तुम्हें लहंगा दूंगा, अगर तुम पहन कर दिखाओ तो। ये लहंगा पहनने का मुझे भी शौक था। चुनाचा मैंने खामोशी से हामी भर ली और वो लहंगा पहनकर बाहर आ गई। वो मुझे काफी देर तक देखता रहा। इतना महंगा लहंगा पहनकर मेरा दिल धक धक कर रहा था। वो मेरी जाने पढ़ा और मेरे करीब पहुंच कर कहने लगा, मुझसे शादी करोगी? शादी का सुनकर मेरे होश उड़ गए। वो मुझसे शादी करना चाहता था। एक पल को तो मुझे मजाक लगा, पर अगले ही पल मैं वहां से निकल जाना चाहती थी, लेकिन मैं तेजी से भाग नहीं सकती थी। वजनी लहंगे ने मुझे हिलने तक न दिया।
میں وہ لہنگا اتار کر وہیں رکھائی اور میں نے کوئی جواب بھی نہیں دیا۔ اگلے دن صبح صبح اماں نے مجھے کہا کہ شام میں تمہارا نکاح ہے۔ میرے دل کو ایک جھٹکا لگا۔ میں نے اماں کو کچھ نہیں بتایا اور میں کچھ بول بھی نہیں سکتی تھی۔ چنانچہ شام کے وقت اماں نے انہی پرانے کپڑوں میں ایک سرخ دوپٹہ سر پر ڈال کر میرا نکاح کر دیا، اور جب رخصت کرنے کے لیے گھر سے باہر لائی گئی تو میں حیران رہ گئی۔ وہ وہی آدمی تھا جس نے مجھے شادی کی پیشکش کی تھی، یعنی میرا نکاح اس سے ہوا تھا۔ میرا دل پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو تیار تھا۔ وہ مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کر اسی گھر میں لے آیا، اس نے مجھے صوفے پر بٹھایا اور کسی کو فون کیا۔ کچھ دیر بعد ایک پارلر والی لڑکی گھر میں موجود تھی۔ اس نے میرا بناؤ سنگھار کیا اور وہی لہنگا مجھے پہنایا۔ آج سے پہلے میں نے بھی نہیں جانتی تھی کہ میں اتنی خوبصورت ہوں۔ پارلر والی مجھے کمرے میں بٹھا کر چلی گئی۔ میں اٹھ کر آئینے کے سامنے آئی اور خود کو دیکھنے لگی۔ جانے کیوں مجھے کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ اچانک خود کو دیکھتے دیکھتے مجھے شدید قسم کا چکر آیا۔ میرے سر میں درد اٹھا تھا اور یہ اتنا برا تھا کہ میں سہ نہیں پائی۔ میں لڑکھڑا کر گری، میرا سر بیڈ میں لگا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب میں ہوش کی دنیا میں لوٹی تو میری دنیا مکمل بدل گئی تھی۔ میرے سامنے وہی شخص کھڑا تھا جو میرا شوہر تھا اور جس سے میں اب بے انتہا نفرت کرتی تھی، اور اس کی وجہ میری پچھلی زندگی تھی۔ میری یادداشت لوٹ آئی تھی، اور یہی وہ شخص تھا جو آج میری اس حالت کا ذمہ دار تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ دن جب میں اپنے ماموں کے گھر رہتی تھی۔ میں یتیم تھی، ماں باپ دونوں دنیا چھوڑ گئے تھے۔ ماموں نے مجھے پالا تھا۔ ماموں اچھے تھے، لیکن مامی اور ان کے بیٹیوں کا سلوک مجھ سے بہت زیادہ اچھا نہیں تھا۔ مامی تب خوش ہوتی جب میں پورے گھر کو اکیلے ہی سنبھالتی، نوکرانیوں کی طرح کام کرتی اور مامی کی خدمت کرتی۔ میری زندگی بہت مشکل میں گزر رہی تھی۔ سارا کام کرنے کے بعد بھی مجھے بچا کچا کھانا پڑتا تھا۔ مجھے پڑھنے کے لیے وقت نہیں ملتا تھا۔ میں ماموں سے کچھ نہ کہتی کہ گھر میں لڑائی ہوگی، پر مامی کا سلوک دن بدن بدتر ہوتا جا رہا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ میں عمر کے ساتھ خوبصورت ہوتی جا رہی تھی، اور مامی کو اس بات کی جلن تھی کہ میں ان کی بیٹیوں سے زیادہ خوبصورت کیوں ہوں۔ اور پھر ایک دن ماموں کی بڑی بیٹی کا رشتہ آیا، لڑکا بھی ساتھ ہی آیا تھا۔ میں اس وقت کالج میں تھی اور وہاں سے آئی تھی، اور میری قسمت خراب کہ لڑکے نے مجھے دیکھ لیا اور پسند کر لیا۔ پھر تو گھر میں بھونچال آ گیا۔ مامی نے رونا پیٹنا ڈال دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے ہمیشہ ان کی بیٹیوں کے حق پر ڈاکہ ڈالا تھا۔ ماموں خوش تھے اور وہ لڑکا اپنی ضد پر قائم تھا کہ شادی کرے گا تو صرف مجھ سے۔ بالآخر اس کی ضد کے سامنے سب کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اس کی محبت نے مجھے بھی یقین دلا دیا۔ میں اب خوش رہنے لگی تھی، ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ میری شادی طے پا گئی تھی، صرف 15 دن بچے تھے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا اور اس نے شادی کا لہنگا میری مرضی کا بنوایا۔ مجھے وہ لہنگا بہت پسند آیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ اللہ نے میری ساری دعائیں سن لی تھیں، لیکن میرا نصیب اتنا اچھا کہاں تھا۔ جانے مامی نے کیسی چال چلی کہ مجھے بد کردار بنا دیا گیا۔ لڑکے کی ماں نے مجھے فون کر کے کہا کہ میں اس کی زندگی سے نکل جاؤں۔ میں نے اپنے ہونے والے شوہر سے بات کرنا چاہی، پر اس نے بھی میری نہیں سنی۔ میں کالج میں تھی اور مامی نے کہا کہ اس گھر میں واپس مت آنا، اور اس وقت میرا دل اس طرح ٹوٹا کہ میں نے نہر میں چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دی۔ میں بچ گئی، پر میری یادداشت چلی گئی۔ باقیوں کے لیے میں مر چکی تھی۔ ایک لہنگے والی عورت نے مجھے اٹھا لیا۔ اس کی بیٹی کی موت ہو چکی تھی، اس نے مجھے اپنی بیٹی بنا لیا، اور دیکھو قسمت آج مجھے اسی شخص کے پاس لے آئی تھی جس نے محبت کا اعتبار نہیں کیا تھا۔ میں اسے چھوڑ کر جانا چاہتی تھی، پر اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے، مجھ سے معافی مانگی۔ پچھلے 4 سالوں سے وہ مجھے ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کی ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے بولا کہ مجھے یقین تھا کہ تم لوٹ آؤ گی۔ مجھے اپنی محبت پر بھروسہ تھا، پر اس وقت میں تمہاری بات نہیں سن پایا اور تم ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی۔ میں آج بھی تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ اس کی باتوں نے مجھے بھی رلا دیا۔ جانے زندگی نے میرے کتنے امتحان لیے تھے، پر اب دیکھو مجھے میرا سب کچھ لوٹا دیا تھا۔ تبھی آج میری محبت میرے ساتھ تھی۔ میں مزید نہیں بھاگ سکتی تھی، مجھ میں حوصلہ نہیں تھا، اس لیے میں نے اللہ کا شکر ادا کرتے اپنے شوہر کے کاندھے سے سر ٹکا دیا۔ مجھے یقین تھا کہ اب سب اچھا ہونے والا تھا، کیونکہ اللہ نے میری سن لی تھی۔